ایک بات دل میں آ رہی ہے کہ اپنے ماتحتوں کو یا کسی کو بھی ایسا، خصوصاً اپنے ماتحت اولاد ہے، کوئی ہے، شاگرد ہے، مرید، کسی برائی میں مبتلا ملے، سخت ترین برائی میں، جیسے میں نے ابھی کہا بچہ چھوٹا سا اور اس خطرناک برائی میں مبتلا، اب انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ میں کیا کروں، اولاد بچے کے ساتھ کیا کروں، خون تو کھول رہا ہے کہ اتنی سی عمر میں 11 سال کی یہ گندی چیزیں دیکھ رہا ہے، تو کیا کروں؟ تو میں نے کہا دیکھو، ایک تربیت کا اصول یاد رکھنا ہمیشہ کام آئے گا کہ اول تو نرمی سنت ہے، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ نرمی سنت، نرمی کا مطلب پوچھ لینا چاہیے جو دین کو جانتے ہوں ان سے، تو تربیت کے اصولوں سے واقف ہو۔ ایک آدمی گٹر میں گر رہا ہے تو اندھا ہے، گرنے والا ہے، تو اس وقت کہ بھائی صاحب مہربانی فرمائیں آگے تشریف نہ لے جائیں، نرم نرم الفاظ، آسان الفاظ ایسے نہیں اختیار کرتے، او بھائی بچاؤ، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، یہ نرمی ہے، یہ نرمی ہے نا اس کے حق میں کہ اس کو دھکا دے دینا بڑی مصیبت سے بچا ہے۔ نرمی کا مطلب پوچھ لینا چاہیے بھائی۔ بہرحال تو میں نے ایک بات ان سے کہی جو کہ مفید معلوم ہوئی کہ اس کو بتائیں کہ اصلاح کے لیے ضروری ہے کوئی ایسا طریقہ ہم اختیار کریں سوچ سمجھ کے، اہل سے مشورہ کر کے، جس سے اس گناہ میں مبتلا شخص، کوئی بچہ ہے، بڑا ہے، عورت ہے، مرد ہے، کوئی ہے، ماتحت ہے اپنے، ان کے دل میں شرمندگی اور ندامت پیدا ہو جائے، بس تو ہم کامیاب ہوں۔ بعض اوقات زیادہ سختی سے قدورت آ جاتی، بغاوت پیدا ہو جاتی، مار دھاڑ آپ نے کر لیا، اپنا دل تو ہلکا کر لیا لیکن دوسرا باغی ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ایسی تدبیر اختیار کر لو، کوئی ایسا کام کرو جس سے اس کے دل میں اس برے فعل پر ندامت پیدا ہو جائے۔ ندامت علامت ہدایت ہے، آپ اس کی ہدایت کا سبب بن گئے، تو اس کے لیے طبیعت میں اعتدال آنے دیں، غصہ فرو ہونے دیں، جانے دیں، پھر سوچیں کہ اس کا مزاج کیا ہے، اس کی طبیعت کیا ہے سامنے والے کی، اس کی رعایت سے پھر کوئی ایسی تدبیر اختیار کریں، خواہ وہ بہت ہی نرمی ہی کیوں نہ ہو، محبت کیوں نہ ہو، تو اللہ کے لیے اس طریقے کو اختیار کریں گے تو پھر دیکھیں اسی سے ہمارا شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارا طریق محبت ہے، محبت سے سب اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو کوئی ایسا طریقہ ہم اختیار کریں اپنے ماتحتوں کے بارے میں بھی کہ جس سے ان کے دل میں اس برے فعل پر ندامت پیدا ہو جائے، تو بس ہم پھر کامیاب ہو گئے، نادم ہو جائیں، وہ شرمندہ ہو جائیں کہ آئندہ نہیں، اللہ سے توبہ کر لیں کہ یا اللہ میں آئندہ یہ برا کام نہیں کروں گا۔ گو کہ میرا باپ مجھے اس پر مار سکتا تھا، گھر سے نکال سکتا تھا، لیکن اس نے شفقت و محبت سے اس وقت مجھے سمجھایا اور مجھے توبہ کی تعلیم کی، اور اس انداز سے وہ اس انداز پہ وہ ایسا فدا ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے تائب ہو کے ولی اللہ بن گیا۔ مار دھاڑی کرتے ہیں بعض، تو ندامت پیدا ہوتی نہیں۔ تو بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے جب اصلاح کی بات کرتے ہیں تو بس لٹ مارتے ہیں، ورنہ کچھ کہتے ہی نہیں، جھاپڑی مارتے ہیں ڈائریکٹ، تو اس سے پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ تو کوئی حالت بھی ٹھکانے کی نہیں نا، یا تو کچھ کہو ہی نہیں، اگر کہنا ہے تو پھر لٹ مارو، تو یہ دونوں باتیں صحیح نہیں۔ درمیانی راستے کو اختیار کرنا چاہیے کہ کہیں بھی اور نرمی سے، محبت سے، طریقے سے، ادب سے، سلیقے سے، حق بات حق طریقے سے، حق نیت سے جب بھی کہی جائے فتنہ نہیں ہوتا۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کی گئی، علم دین عطا کیا گیا، اس کو خیر کثیر عطا کی گئی، خیر کثیر خدا نے عطا کر دی۔ اولاد کے بارے میں بھی ذرا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم سے وحشت زدہ تو نہیں رہ رہی، اگر ایسا ہے تو پھر اندیشہ ہے کہ وہ بگڑ جائے، کچھ جب اولاد بڑی ہو جائے تو پھر وہ وحشت ان کو بگاڑ دے گی، اندیشہ، تو اس لیے بہت محبت کے ساتھ ان کو قریب کریں اور اصلاح کریں، نیک صحبتوں میں ساتھ لے جائیں، مسجد ساتھ لے جائیں، بچہ ہے تو، بچیاں ہیں تو ان کو محبت کے ساتھ اخلاق سکھائیں، دین سکھائیں، قریب کریں، اس طرح سے۔ کب ٹوٹ گیا، اب مار رہے ہیں بچے کو، صبح آئے خوب کوٹ لگائی، پھر گئے، پھر دوپہر کو آئے کام سے دھندے سے، پھر بچے کو پکڑا، پھر کوٹ لگائی، یہ بھائی تو نے یہ پلیٹ توڑ دی تھی، قیمتی پلیٹ تھی، میں لایا تھا لنڈا سے 20 روپے کی، پھر شام کو آئے پھر کوٹ لگائے، وہ بھائی اس کی عمر پوری ہو گئی، ٹوٹ گیا،
برتن کی عمر ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، پوری ہو گئی، ٹوٹ گیا. ایسے سختی سے بچنا چاہیے، غصے سے بچنا چاہیے. لا تغضب، حدیث شریف میں غصہ نہ کر. کسی پر آئے غصہ جب رہے پھر یاد، لا تغضب. یہی مومن کا ہے مذہب، یہ نسبت کی نشانی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی نشانی. نرمی، حدیث شریف میں جس چیز میں نرمی آ جاتی ہے اس میں زینت آ جاتی ہے، جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے وہ عیبدار ہو جاتی ہے. اخلاق اپنے اچھے بنائیں ہم لوگ. بد اخلاقی بڑی خطرناک بیماری. کوئی سوال کرے، کوئی بات کرے، اس کو اچھے انداز سے جواب دیں. بڑے گھٹیا انداز سے کہ دوسری دفعہ وہ بات ہی نہیں کرے. بات کر لی، کیا بات کر لی، بس دل پر عذاب نازل ہو گیا، گویا قبض طاری ہو گیا. اچھا انداز ہو، بد اخلاقی نہ ہو، ہماری زبان میں بچھو کا ڈنک نہ ہو. روک ٹوک کرنے کی بات پر روک ٹوک کرنا چاہیے، ورنہ جہالت پختہ ہوتی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، ورنہ جہل پختہ ہوتا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑنا اخلاق ہے؟ کس نے بتائی یہ بات؟ طریقے سے کرو، لیکن ادب کے ساتھ، سلیقے سے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ بعض اوقات فرماتے جاؤ اتنے گھنٹے کے بعد پھر آنا. اب تم نے بے وصولی کی ہے، اس کام کے لیے پھر اتنے گھنٹے بعد آنا. اب اس کو بٹھا دیتے باہر، اب وہ اتنے گھنٹے کے بعد جب آتا تو پھر آئندہ کے لیے، زندگی بھر کے لیے اصلاح ہو جاتی. اس انداز سے پھر زندگی بھر کے لیے اصلاح ہو جاتی ہے. بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا، تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کو چل ڈالا. لیکن محبوبیت بھی ہو، پھر ایسی محبوبیت ہے نہیں اور آپ باہر بٹھائیں گے، وہ تو باہر سے ہی رخصت ہو جائے گا، کہے گا جا بھائی رہنے دیں. محبوبیت تو ہے نہیں، محبت تو ہے نہیں.